بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، اردو کا ہم نے سبق شروع کیا ہوا ہے آرام و سکون۔ آرام و سکون کے مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج۔ مصنف سید امتیاز علی تاج کا تعارف اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے سبق شروع کرنا ہے، سبق کو پڑھنا ہے، اور آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ جو سبق ہے یہ ایک ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ کو ہم نے ڈرامہ کے انداز میں پڑھنا ہے۔ ڈرامہ کا انداز کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اندر کردار ہیں، جو کریکٹرز ہیں، ہر کریکٹر جو ڈائلاگ بولتا ہے، جو مکالمہ بولتا ہے، وہ مکالمہ وہ جس انداز سے بول رہا ہے، آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اسی انداز سے، اسی لہجے کے ساتھ اس مکالمے کو پڑھنا ہے۔ اگر وہ سوالیہ انداز سے کوئی جملہ پڑھ رہا ہے کہ جیسا کہ بھائی ایک سوال بندہ کرتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تو اس کا بولنے کا انداز بھی وہی ہوگا جو سوالیہ ہوگا۔ اس کے چار مین کردار ہیں، کرداروں کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ ایک کردار ہے ڈاکٹر، دوسرا ہے میاں، اور تیسرا بیوی۔ یہ میاں بیوی اس کے سب سے مین کردار ہیں، مین کریکٹرز ہیں اس ڈرامے کے۔ پھر چوتھا ایک کردار ملازم بھی ہے اسی گھر کا، ملازم کا نام ہے للو۔ یہ چار مین کردار ہیں۔ ان چاروں میں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ میاں اور بیوی، ان دونوں کے مکالمے سب سے زیادہ ہیں۔ پھر ایک پانچواں کردار بھی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، فقیر ایک آتا ہے، وہ سزا لگاتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی اس ڈرامے کے اندر آئے گا، اس کا بھی تھوڑا بہت رول ہوگا، لیکن ڈائلاگ اس کے مکالمے نہیں ہوں گے۔ چلیں اب اس کی ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، ریڈنگ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم اس کو سبق کو پڑھ رہے ہوں گے تو جو مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے وہ کہ یہاں وائٹ بورڈ پہ بھی لکھے ہوئے ہیں مشکل الفاظ کے معنی، لیکن ساتھ ساتھ میں مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ آپ نے اپنی بک کے اوپر ہی نشان لگا کر، بک کے اوپر ہی، کتاب کے اوپر ہی مشکل الفاظ کے معنی لکھ لینے ہیں۔ ساتھ ایک آپ نے کاپی بھی رکھنی ہے ضرور۔ اب تمام بچے اپنی اپنی کتابیں نکال رہے ہیں، کاپی پینسل ہاتھ میں ہو، اور مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا۔ میں اب سبق شروع کرتا ہوں۔ ڈرامہ شروع ہوتا ہے، گھر کا منظر ہے۔ گھر میں جو میاں ہیں وہ کچھ بیمار ہوئے پڑے ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ ان کی بیوی جو ہے وہ ڈاکٹر کو بلاتی ہے، ڈاکٹر صاحب ان کو چیک کرتے ہیں، تو پھر کیا بات شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مکالمہ ڈائلاگ جو ہے وہ ڈاکٹر کا ہے۔ ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں۔ تردد کا مطلب فکر، تردد کا ایک مطلب تذبذب بھی ہوتا ہے، پس و پیش سے کام لینا، لیکن یہاں پر بامعنی فکر ہے۔ تردد کی کوئی بات نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ تکان، تھکان، پرانی اردو میں تھکان کو تکان بھی لکھا کرتے تھے، تو اس کا مطلب تھکاوٹ ہے۔ حرارت ہو گئی، حرارت کا مطلب ٹمپریچر کا بڑھ جانا، بخار ہونا۔ صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اب بیوی بولتی ہے: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر بولتا ہے: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ اب بیوی بولتی ہے: 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے۔ عزیز طلباء، یہاں پہ لکھا ہوا 20 مرتبہ۔ 20 مرتبہ کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ لا تعداد 20 دفعہ۔ یہاں پر 20 مرتبہ کا لفظی مطلب تو یہ ہوگا کہ 20 دفعہ، لیکن یہاں پہ لفظی مطلب نہیں لیا جائے گا۔ 20 دفعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ کئی دفعہ میں ان کو یہ سمجھا چکی ہوں، لا تعداد دفعہ۔ یہ جو لفظ 20 مرتبہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں روزمرہ۔ یہ ڈرامہ جو ہے اس میں روزمرہ، محاورہ اور کہاوت کا استعمال کافی ہے، خاص طور پہ روزمرہ اور محاورہ کا۔ یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ روزمرہ اور محاورہ میں فرق کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جو لفظ 20 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یہ تھا روزمرہ۔ محاورہ جیسا کہ کان کترنا، ایک ہوتی ہے کہاوت، کہاوت بھی کہتے ہیں اور ضرب المثل بھی کہتے ہیں۔ پہلے کہاوت کو سمجھ لیں۔ کہاوت یا ضرب المثل ایسا جملہ جس کے پیچھے
कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है, कहावत के पीछे कोई कहानी, ज़रूर मिसल के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है जो वो जुमला बनाया जाता है। जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसके पीछे एक कहानी है, वो अकबर बीरबल की दरबार की, जब वो बीरबल ने एक चोरी शुदा एक चीज़ ढूंढी तो उसने कहा कि चोर वो है जिसकी दाढ़ी में तिनका है। तो एक वो जो दरबार में था उसने अपनी दाढ़ी को खुजाया, तब से ये कहावत मशहूर होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। बख्शो खाला भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला, इसके पीछे भी पूरी एक कहानी है। तो ये कहावत या ज़रुर मिसल वो चीज़ होती है, वो जुमला होता है जिसके पीछे पूरी की पूरी एक कहानी हो। वो एक जुमला बोलने से पूरी को कहानी ज़हन में आ जाती है। अब रह गए ये दो, रोज़मर्रा और मुहावरा। इस सबक में रोज़मर्रा और मुहावरा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। अहले ज़बान जो हैं, ज़बानदान जो हैं, वो इन दोनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। मुहावरा जो है, जैसे कि कान कतरना, कोई बोले कि ये मेरा बेटा वकील बन रहा है, इंशाल्लाह बड़ा होकर ये बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा, बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा। लफ्ज़ी मतलब कान कतरने का तो ये है कान को काटना, लेकिन ये लफ्ज़ी मतलब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। कान कतरने का मतलब ये होगा कि जब ये वकील बन जाएगा तो बड़े बड़े वकीलों का मुकाबला करेगा और उनको भी शिकस्त दे देगा। अब आ जाते हैं, इसका मतलब है कि मुहावरा वो लफ्ज़ होता है जो अपने लफ्ज़ी मायनों में इस्तेमाल ना हो, बल्कि कोई और मायने दे, उससे कोई और मुस्तअमल मायने इस्तेमाल लिए जाए, कोई और मायने उधार लिए जाए। रोज़मर्रा जो होता है, जो लफ्ज़ होता है, वो अपने लफ्ज़ी मायने भी कुछ ना कुछ अदा कर रहा होता है, लेकिन असल में मुरादी मायने कुछ और भी होते हैं। लफ्ज़ी मायने तो है 20 दफ़ा, 20 मरतबा, लेकिन मुरादी मायने ये नहीं कि बिल्कुल 20 दफ़ा ही है, 19 नहीं है, 21 नहीं है। मुरादी मायने ये है कि कई दफ़ा कह चुकी हूँ इनको, लातदाद दफ़ा। जैसे कि आदमी कहता है कि भाई 2 घड़ी हमारे पास बैठ जाओ, 2 पल हमारे पास बैठ जाओ। 2 पल हमारे पास बैठ जाओ का मतलब ये है कि कुछ लम्हे हमारे पास गुजार लो, कुछ टाइम हमारे पास गुजार लो। ये एक आम लफ्ज़ है। कोई ये नहीं कहता कि 3 पल हमारे पास बैठ जाओ। जब 3 पल हमारे पास बैठ जाओ या 3 घड़ी हमारे पास बैठ जाओ ये कहा जाएगा तो ये अहले ज़बान के उसूल से हटकर हो जाएगा, ये रोज़मर्रा के उसूल में नहीं आएगा। रोज़मर्रा के उसूल में यही है कि जो एक लफ्ज़ चलता आ रहा है वो ही बोला जाए और वो अपने असल मायने से काफ़ी हद तक मिलता जुलता होता है। जैसा कि अभी बीवी ने कहा 20 मरतबा कह चुकी हूँ, इसका मतलब ये होगा कि लातदाद दफ़ा कह चुकी हूँ। अब इस सबक में मुहावरों का इस्तेमाल भी काफ़ी आएगा। जहाँ जहाँ मुहावरा आएगा, रोज़मर्रा आएगा, मैं आपको साथ साथ बताऊँगा कि ये मुहावरा है और ये रोज़मर्रा है। 20 मरतबा, यहाँ 20 मरतबा जो है ये रोज़मर्रा है। कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो, नसीब दुश्मना, ये नसीब दुश्मना भी यहाँ पर रोज़मर्रा है। लफ्ज़ी मतलब ये है कि दुश्मनों को नसीब हो, यानी कि बीवी कह रही है कि अपने मियाँ को कि तुम्हारे दुश्मनों को ये बात नसीब हो। कौन सी बात? सेहत से हाथ धोना, यानी कि अगर तुमने आराम और सुकून ना किया तो सेहत से हाथ धो बैठोगे और ये सेहत से हाथ धोने वाली बात तुम्हारे दुश्मनों को नसीब हो। मगर खाक असर नहीं होता, खाक असर ना होना ये भी रोज़मर्रा है, ज़रा सा भी असर नहीं होता। यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन तरह काम बेतरह ज़ोरों पर है। बेतरह का मतलब होता है खिलाफ मामूल, बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर काम है। अब डॉक्टर बोलता है हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बीवी बोलती है ये बात आपने इन्हें भी समझाई? मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? ये बीवी मुखातिब हो रही है अपने शौहर को, कहती है कि मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ जो लेटा हुआ था वो लेटे लेटे कहता है हूँ। डॉक्टर बोलते हैं जी हाँ, मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है। ताकीद मतलब किसी बात पर जोर देना कि दिन भर खामोश लेटे रही है। बीवी तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो? डॉक्टर कहता है जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। बीवी और दवा किस किस वक्त देनी है? डॉक्टर बोलता है कि जी नहीं, दवा की मुतलक ज़रूरत नहीं। मुतलक का मतलब बिल्कुल भी, बस आप सिर्फ इनके आराम और सुकून का ख्याल रखिए। ग़िज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बीवी अब मुखातिब होती है डॉक्टर साहब से, बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर तो फिर इजाज़त? बीवी फ़ीस मैं आपको भिजवा दूँगी। डॉक्टर इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। अब बीवी ऊँची आवाज़ से अपने मुलाजिम को बुलाती है, अरे लल्लू मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए।
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحبہ، یہ غلطی سے صاحب لکھا گیا ہے، پرنٹنگ کی غلطی ہے، بیگم صاحبہ ہی انہوں نے کہنا تھا۔ بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ اعصاب عصب کی جمع ہے، اس کا مطلب پٹھے، مضر، نقصان دہ، اعصاب کو ایک طرح تقویت، قوت بخشنا۔ بیوی، مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیے، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ پرندہ پر نہ مارنا یہ اب محاورہ ہے، یہ روزمرہ نہیں ہے، یہ محاورہ ہے۔ لفظی مطلب تو یہ ہے کہ کوئی پرندہ پر وہاں آ کر نہیں پھڑ پھڑائے گا، لیکن اس کا مطلب وہ والا نہیں لیا جائے گا، اس سے ملتا جلتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی ہوگا جو مستعار ادھار لیا جا رہا ہے کہ ان کے کمرے میں کوئی بھی مخل نہیں ہوگا، ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ اب اتنی دیر میں ملازم بھی آتا ہے، ملازم آ جاتا ہے۔ اب وہ ملازم جس کا نام للو ہے وہ کہتا ہے حضور، ڈاکٹر صاحب اس سے مخاطب ہوتے ہیں ملازم سے اور کہتے ہیں اٹھا لو یہ بیگ۔ اب پھر ڈاکٹر واپسی کا جواب مانگتے ہیں اور واپسی کے لیے سلام کہتے ہیں، تو آداب۔ بیوی، آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں، قریب آ کر میں نے کہا سو گئے کیا؟ اب بیوی اپنے شوہر کے میاں کے قریب آ کر کہتی ہے میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں، ہوں، یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا۔ ہوں کہتا ہے یعنی کہ ہاں کی بجائے وہ جیسے عام زبان میں بندہ ہوں کرتا ہے اسی طرح، اور اپنی بیوی سے مخاطب ہوئے کہتا ہے یوں ہی چپکا پڑا ہوا، چپکا خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ بیوی، بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں گے نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تکان ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزارے، سمجھ گئے نا؟ میاں، ہوں، کراہتا ہے، کراہتا کا مطلب درد کی آواز نکالنا۔ میاں درد کی آواز نکالتے ہوئے کہتا ہے ہوں۔ بیوی، کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں، ہوں۔ بیوی، کہو تو دبا دوں؟ میاں پھر کہتا ہے ہوں۔ میں آپ عزیز طلبہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں، اس سبق کو پڑھتے ہوئے آپ نے تصور یہی کرنا ہے جیسے کوئی آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر یا ٹی وی پر، اور دو جو کریکٹر ہیں، جو دو کردار ہیں، ان کے درمیان جو مکالمے بولے جا رہے ہیں، ان مکالموں کا تصور کرنا ہے، اور ان کا تصور اس طرح کرنا ہے کہ وہ تکلیف میں کس طرح میاں بول رہا ہوگا۔ بیوی کہتی ہے، پہلے بیوی نے کہا دبانے کا، اس نے کہا ٹھیک ہے ہوں دبا دو۔ اب بیوی کہتی ہے سونے کو جی چاہ رہا ہے تو چلی جاؤں؟ میاں کہتا ہے اچھی بات، اور یہ اچھی بات کیا کس طرح انداز سے کہتا ہے؟ کراہتے ہوئے، درد سے وہ کہتا ہے۔ بیوی، اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا، بلانے کے لیے گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کنڈی کی آواز بھی اتنی دیر میں آ جاتی ہے، کوئی دروازہ کھٹکاتا ہے، کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے، للو۔ اب یہ للو دور سے بولتا ہے سکا ہے بیوی جی۔ کواڑ، یہ پیچھے لفظ گزرا کواڑ، کواڑ توڑے جا رہا ہے، کواڑ کا مطلب دروازہ۔ للو بتاتا ہے کہ جو دروازہ کھٹکا رہا ہے وہ سکا ہے، سکا کا مطلب پانی بھرنے والا، پانی پلانے والا۔ پرانے زمانے میں ایک چمڑے کا بہت بڑا ایک مشکیزہ ہوا کرتا تھا، جس کے اندر وہاں کچھ لوگ ہوتے تھے جن کو سکا کہا جاتا تھا، وہ اس کے اندر پانی بھر کر لاتے تھے، میٹھا پانی، اور لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، لوگوں کو پلاتے تھے، یا وہ اس پانی کا گلیوں میں چھڑکاؤ بھی کیا کرتے تھے، ان کو سکا کہا جاتا تھا۔ بیوی کہتی ہے سکا؟ گھر میں بہرے بستے ہیں جو کمبخت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے؟ اللہ مارو کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا، اللہ مارو جیسے کہا جاتا نا بدبخت، کم بخت، یہ اسی طرح انداز ہے، یہ بھی روزمرہ ہے۔ اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جو نہیں رینگتی۔ کان پر جو رینگنا اس کا مطلب ہے کچھ بھی اثر نہ ہونا، کان پر جو رینگنا یہ محاورہ ہے۔ عزیز طلبہ،
آج کے لیے اتنا کافی ہے، آج ہم اتنا ہی سبق پڑھیں گے۔ آپ تمام طلباء نے کرنا یہ ہے کہ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں اس میں جتنے بھی روزمرہ اور جتنے بھی محاورے استعمال ہوئے ہیں ان کو علیحدہ سے کاپی پہ لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا آج سبق پڑھا جا چکا ہے اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے معنی بھی آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں۔ گو کہ آپ نے کتاب کے اوپر بھی نوٹ کیے ہیں، لیکن ہوم ورک کے طور پر آپ نے کاپی پر مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں، محاوروں اور روزمرہ کو بھی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے مزید جو سبق آگے ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔